بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج شب معراج کی رات ہے، بڑی عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں آپ نے کون سی نفلی عبادت کرنی ہے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی برکتیں والی راتیں ہیں، عظمت والی راتیں ہیں، چاہے وہ شب معراج کی ہو یا شب برات کی ہو، ان میں قیام کرنا، عبادت کرنا یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جائز اور مستحسن عمل ہے۔ جو بندہ عبادت نہیں کرتا اس کو لعن و طعن نہیں کیا جا سکتا، جو بندہ کر لیتا ہے اس نے اپنی نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا جائز اور مستحسن عمل ہے، کسی پر فرض واجب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں کون سے اعمال کرنے ہیں، کیسی عبادت کرنی ہے، نفلی عبادت کیسی کرنی ہے، تو اس کے متعلق شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ایک حدیث پاک نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے والے کو 100 سال کی نیکیاں عطا فرمائی جاتی ہیں، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے، شب معراج کی رات ہے۔ اور آگے وہ نوافل پڑھنے کا طریقہ ذکر کرتے ہیں کہ جو اس رات میں، شب معراج کی رات، اس رات میں جو 12 رکعت نفل ادا کرتا ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھتا ہے ہر رکعت میں، اور نماز مکمل کرنے کے بعد 12 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے اور 100 مرتبہ نبی علیہ السلام کی ذات مقدس پر درود پاک پڑھتا ہے، اور صبح پھر وہ روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کیا اور صبح روزہ رکھا، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور بھی بہت سارے وظائف ہیں اس رات میں کرنے کے لیے، تو آپ تک جتنی بھی رہنمائی پہنچتی ہے اعمال صالحہ کرنے کی، آپ اس پر عمل کریں اور شب معراج کی برکات کو لوٹیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال صالحہ کرنے کی توفیق